خاص محفل میں حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اللہ تعالیٰ ہم گنہگار غلاموں کو جمع ہونے کے اللہ نے توفیق عطا فرمایا ہے۔ اللہ سے ہم سبوں کی دعا ہے کہ اس محفل کو قبول فرمائیں اور اس محفل کے فیضان سے اللہ ہم سبوں کو مالا مانیں۔ یہ محفل یہ ہماری لگائی ہوئی ہے، کسی کے منعقد کردہ محفل نہیں ہے، بلکہ یہ محفل کو منعقد کرنے والے ہمارے شیوخ حضرت نور المشائخ، قطب المشائخ، اللہ تعالیٰ ان کی جو محنت تھی اللہ تعالیٰ آج بھی اس کو قائم و قائم رکھا ہے۔ الحمدللہ یہ محفل کو منعقد کرنے کا، ان کی یاد میں جمع کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے۔ یہ ان کی محبت کا صلہ ہے جو اللہ والے یہ صورت میں اس کو تشکیل دی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے خاطر اتنا اللہ کے بندوں کو آپ کھلاتے تھے، اتنا اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ عالم ہو جاتا کہ گھر کے لوگوں کو کھانے تک کا کھانا نہیں میسر ہوتا، اتنا اللہ کے بندوں کو کھلاتے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم اور آپ سنے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین، آپ کے صاحبزادے حضرت امام باقر، آپ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، جن کی پیدائش جو خوشخبری محمد الرسول اللہ خود دے رہے ہیں، خود رسول اللہ دے رہے ہیں، اور یہ ارشاد فرما رہے میری نسل میں، میری اولاد میں باقر آئے گا، اس کا بیٹا جعفر آئے گا۔ اس کا کمال یہ رہے گا اللہ تعالیٰ جو علم ہے وہ علم کا کثرت سے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو حصہ عطا فرمائے گا، کثیر حصہ اللہ تعالیٰ اس کے حصے میں عطا کرے گا۔ کیا کیفیت ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ جو محمد الرسول اللہ نے جس دین کو بیان کیا، جو علم کو بیان کیا، وہ علم کو امت میں تقسیم کرنے کا کام اللہ تعالیٰ اللہ نے آپ سے لیا ہے۔ کیسا کام کیے ہیں، کتنے کئیوں شاگرد اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اس میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت امام مالک، اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود، اتنے لاکھوں احادیث جاننے کے باوجود آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں 2 سال آپ کی صحبت اگر نہ ملتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور دوسرے مقام پر آپ یہ ارشاد فرماتا ہے یہ نعمان کی عمر صرف 2 سال ہے، نعمان کی عمر صرف 2 سال ہے، حالانکہ آپ 80 سال سے زائد آپ نے زندگی گزارا، آپ نے کئی سال زندگی گزارا ہے۔ آپ 60 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ میری عمر صرف 2 سال کی، وہ 2 سال کون سے جو حضرت امام جعفر صادق کی صحبت اختیار کیا، اس کے علاوہ میری عمر نہیں ہے۔ تو اتنی اہمیت وہ اللہ والے آپ کو عطا کیے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں اپنی ساری زندگی میں جتنے مرتبہ بھی، جتنے دفعہ بھی حضرت امام جعفر صادق کی صحبت اختیار کیا، صحبت میں گیا، جب بھی آپ کو دیکھا 3 ہی حالت میں آپ کو دیکھا ہوں، چوتھی حالت میں کبھی میں آپ کو نہیں دیکھا۔ پہلی صورت کیا تھی؟ جب بھی میں آپ کو دیکھتا یا تو آپ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے، ذکر اذکار میں مصروف رہتے، اللہ کی یاد میں مصروف رہتے۔ دوسری صورت آپ نمازوں میں، عبادت میں مصروف رہتے۔ تیسری صورت آپ روزے کی حالت میں رہتے۔ چوتھی صورت میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ کیفیت کے رکھنے والے جو محمد الرسول اللہ کا دین ہے، اس دین کو صحیح صورت میں امت تک پہنچانے والے ایسے اللہ والوں کی یاد میں اللہ ہم کو جمع کیا ہے، اہل بیت کی یاد میں اللہ نے ہم کو جمع کیا ہے۔ آپ نے صرف آپ نے ہی نہیں بلکہ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی
کیسے اپنے شیخ کی صحبت اختیار کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب ہندوستان تشریف لائے، کتنے لوگوں کو صحیح راستے پر گامزن کر رہے ہیں، 1-2 نہیں 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کی دولت عطا کر رہے ہیں، صحیح راستے پر گامزن کر رہے ہیں۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو سرکار کا جو علم ہے جو آپ نے عطا کیا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے پیچھے جو محنت کی، وہ محنت اپنے غلاموں پر کر رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالی ہم کو بھی آپ کا غلام بنایا ہے، ہم کو بھی حضرت امام جعفر صادق کا غلام بنایا ہے۔ بزرگوں، جب ہم ان کے غلام بنے ہیں، جب ہم کو ان کے غلامی پر ناز ہے، تو پھر ہمارا کیا کام ہونا چاہیے؟ ہم کو یہ جو راستے پر گامزن کیے ہیں، جس راستے پر محنت کیے ہیں، یہ جس چیز کا درس اپنے غلاموں کو عطا کیے ہیں، خود بھی جو محنت کیے ہیں اور دوسروں کو بھی جو محنت کروائے ہیں، ہم اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہم اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے قلب میں دنیا کی محبت نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم ان کے غلامی پر ناز تو کرتے ہیں، میں جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں، میں خواجہ معین الدین چشتی الاجمیری کا غلام ہوں، میں چشتی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، بہرحال میں سب کچھ ہوں، لیکن ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہماری صورت، ہمارا کردار، ہمارا فعل، ہماری تقریر کن سے ملتی ہے؟ اگر ہم جائزہ لیں تو ہم کو پتہ چلے گا۔ اگر ہم کسی کے مشابہت اگر ہم رکھتے ہیں، اگر ہم کسی کے اگر اتباع کرتے ہیں، تو نہ محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں، نہ محمد الرسول اللہ کے وہ غلاموں کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کے نفوس کا تزکیہ، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد ہے، وہ مقصد کو اگر کوئی مکمل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے بعد اگر کسی سے وہ کام لیا ہے تو یہ اللہ والوں سے لیا ہے۔ تو جو لوگوں یہی مقصد کے تحت وہ اپنی زندگی کو بسر کیے ہیں، خود کے بھی نفس کو پاک رکھے ہیں اور دوسروں کے بھی نفوس کو پاک کرنے کی وہ کوشش کیے ہیں۔ ہم بھی کوشش کرنا کہ آج میں بھی نفس کا رکھنے والا ہوں، سب نفس کا رکھنے والے ہیں، ہم اپنے اپنا محاسبہ کر کے دیکھنا، ایسے اللہ والوں سے مجھے نسبت اللہ نے عطا کیا ہے، میرے نفس کا کیا حال ہے، میرے نفس کا کیا حال ہے، کیا نفس کے خرابیاں میرے اندر ہے، کیا میرے اندر اچھائیاں ہیں یا خرابیاں ہیں؟ اچھائیاں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ دعا کرے، اے اللہ اس میں اور اضافہ کرے، اور اضافہ کرے، اور اضافہ کرے۔ اگر خرابیاں ہیں تو وہ خرابیوں کو پہچانے اور اس کو دور کرے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تو خراب ہے، تو خراب ہے، تو خراب رہنے کی وجہ سے دور خراب دکھ رہا ہے، زمانہ خراب دکھ رہا ہے۔ تو اگر اچھا ہو جائے گا زمانہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ دیکھو ایام جاہلیت کتنا دور خراب تھا اس وقت، کتنا دور خراب تھا، ہر گناہ تھا اس وقت، جو گناہ آج کے دور میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ گناہ وہ لوگ کرتے تھے، اپنے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، دفنا دیتے تھے، ختم کرتے تھے۔ وہ بیماری آج ہم میں ہے؟ الحمدللہ ہم میں نہیں ہے۔ بزرگوں ان میں کئی بیماریاں تھے، لیکن زمانہ خراب تھا نہیں، بلکہ لوگ خراب تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تربیت کیے، ان کے نفوس کا تزکیہ کیے، سب سے خیر اگر کوئی دور ہے تو وہی دور ہے جو محمد الرسول اللہ کا دور ہے، پھر اس کے بعد جو صحابہ کا دور ہے۔ کیوں یہ قسمیت، کیوں یہ تبدیلی پیدا ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحبت میں رکھ کر صحابہ کے نفوس کا تزکیہ کی، اور یہ اہل بیت یہی محمد الرسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھاتے گئے، اللہ کے بندوں کے نفوس کا تزکیہ کیے۔ یہ اللہ ہوا، ہم کوئی گناہ میں ملوث نہیں رہنا۔ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور پھر سے ہم یہ کہہ رہے ہیں میں چشتی ہوں، میں قادری ہوں، میں نوری ہوں۔ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا عزیز دوستو، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بزرگوں نوری کا حقیقی غلام، عارف کا حقیقی غلام، غریب النواز کا حقیقی غلام، غوث العظم کا حقیقی غلام، جعفر صادق کا حقیقی غلام، اہل بیت کا حقیقی غلام،
علی المرتضیٰ کا حقیقی غلام، محمد رسول اللہ کا حقیقی غلام، اس کو گناہ سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اس کو گناہ سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آج نفس امارہ میں ہم گرے ہوئے ہیں، ہم کو گناہوں کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے، ہم اس کی دعوت کو قبول کر کے سب سے پہلے ہم حاضر ہو رہے ہیں، سب سے پہلے ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ آج جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، کیا کیفیت ہے ہماری؟ ایک دور تھا لوگ سچ بولتے بولتے کبھی جھوٹ بول دیتے تھے، لیکن آج ایسا دور ہے لوگ جھوٹ بولتے بولتے کبھی سچ بول رہے ہیں۔ اتنا تبدیلی آ گئی ہے، اتنا تبدیلی آ گئی ہے۔ ہم اپنے اندر سے کیفیت کو ختم کریں، یہ کیفیت کو ختم کریں۔ جھوٹ، ایسے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تم اپنے اندر سے سب سے پہلے یہ جھوٹ کی بیماری کو ختم کرو، یہ جھوٹ کی بیماری تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گی، اللہ اسی وقت تم سے محبت کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم اپنی عیبوں کو چھپانے کے لیے، آج ہم اچھا ثابت ہونے کے لیے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے ہم سچ بول رہے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں۔ بزرگوں، اسی طرح جتنے گناہ ہیں، ہم ہر گناہ سے ہم بچنے کی ہم کوشش کرنا، ہر گناہ سے ہم بچنے کی ہم کوشش کرنا، مجاہدہ کرو۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم سالک ہیں، سالک ہے یا نہیں ہے؟ سلوک اختیار کرنے والے ہیں، چلنے والے ہیں، راستے پر چلنے والے۔ کون سے راستے پر؟ صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والے ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے والے، اللہ میں ہم مجاہدہ کرنے والے ہیں، کوشش کرنے والے ہیں۔ جب ہم کوشش کرنے والے ہیں تو یہ راستے کے یہ راستے کے یہ دشواریاں ہیں، نفس اور شیطان ایک کے بعد ایک پیدا کرتے ہیں تاکہ اللہ کا بندہ راستہ بھٹک جائے، راستہ دوسرا اختیار کر لے، اللہ کی ناراضگی آ جائے، اللہ کی ناپسند چیزیں یہ کر لے جس کی وجہ سے اللہ اس بندے سے ناراض ہو جائے۔ ان کی کوشش یہ رہتی ہے، تو پھر ہماری کوشش کیا رہنا؟ مجاہدہ کرنا، مجاہدہ کرنا۔ معلوم ہے یا نہیں ہے نفس دشمن ہے ہمارا؟ بولیے، دشمن ہے کون؟ اس کا ارادہ ہے، کیا اس کا ارادہ ہے؟ اگر اچھائی کی طرف، نفس ہمیشہ برائیوں کی طرف دعوت نہیں دیتا، کبھی اچھائی کی طرف بھی دعوت دیتا ہے۔ جب انہیں اچھائی کی طرف دعوت دے رہا ہے، سوچو اور وہ اچھائی کو کر گزرو، اچھائی کو جلدی کر گزرو۔ جب انہیں دشمن ہے، معلوم ہے، ہمیشہ ہماری نظر اس پر رہنا، ہمیشہ ہماری نظر اس پر رہنا۔ انہیں جھوٹ بولنے کی دعوت دے رہا ہے، ہم وہ جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنا۔ انہیں غیبت کرنے کی دعوت ہمیں دے رہا ہے، ہم وہ غیبت سے بچ کر اس کو ناراض کرنے کی ہم کوشش کرنا، مجاہدہ کرنے کی کوشش کرنا۔ انہیں بد نظری کی طرف ہمیں مائل کر رہا ہے، ہم کوشش کرو کہ اس گناہ سے بچ کر میں اللہ کو راضی کروں۔ اگر ہم یہ کام کریں گے، ہمارے کو بڑے بڑے محنتاں، بڑے بڑے حال اور شغل پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، یہی کر لیے تو اللہ کے ولی بن جاتے، اللہ کے ولی بن جاتے۔ وہ دور تھا اور سب کو چھوڑ کے، ترک کر کے، پتے کھا کے، یہ کر کے، وہ کر کے اللہ کو راضی کرنا پڑتا۔ یہ دور میں کیا معاملہ ہے؟ نفس کے خلاف آپ کرو، انشاءاللہ اسی وجہ سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ اسی وجہ سے ہم سے راضی ہو جائے گا۔ دیکھو، جو گھر میں جو کیفیت رہتی ہے ہماری، صبح اٹھتے وقت بندہ پاک اور صاف ہو کے اٹھتا ہے، کوئی خیالات اس کے ذہن میں نہیں رہتے ہیں۔ جو کیفیت صبح کے وقت، اب ہمارے اندر کوئی گناہ کا خیال آ رہا ہے؟ نہیں ہے نا۔ اب ہمارے اندر کوئی کیفیت ہے؟ کچھ نہیں ہے، خالی ہے۔ یہ کیفیت اگر دن بھر بھی رہے گی تو اللہ کے ولی ہم ہو جائیں گے، دن بھر بھی اگر یہ کیفیت اگر ہماری رہے گی تو ہم اللہ کے ولی ہو جائیں گے۔ ہم کوشش کرنا، ہم باہر جا رہے ہیں یا گھر میں رہ رہے ہیں، ہم کوشش یہ کرو کہ کبھی اللہ کے خلاف میں نہیں کروں گا، اللہ کے مرضی کے خلاف میں نہیں کروں۔ یہی سبق محمد رسول اللہ عطا کیے۔ جب یہ سبق محمد رسول اللہ عطا کیے، جب ان کے نفوس کا تزکیہ کیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، کیا کیفیت ہے؟ کیا کیفیت ہے؟ حضرت عمر فاروق، غلام کی باری ہو اوپر بیٹھنے کی اور آقا کی باری ہے لگام پکڑنے کی۔ غلام عرض کرتا ہے، آقا میری آپ سے درخواست ہے کہ میں جو بیٹھنے کا جو وقت ہے، اب میری باری ہے،
یہ میری باری بھی میں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ آپ آقا ہے. لوگ آپ کو دیکھیں گے آپ لگام پکڑ کے چل رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہوتی، لوگوں میں غلط تاثر جائے گا. لہٰذا میری باری بھی میں آپ کو دیتا ہوں، آپ سواری پر بیٹھیے، میں لگام پکڑ کے چلوں گا. آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جو میں نے کہا بس کہہ دیا، لوگوں کی مجھے پرواہ نہیں، لوگوں کی مجھے پرواہ نہیں ہے. جب لوگوں نے پوچھا کون ہے اس میں امیر المومنین، نہیں پہچانتے انہوں، عمر فاروق کون ہے، غلام کون ہے. وہاں کے لوگوں نے پوچھا کون ہے امیر المومنین، تو صحابہ عرض کرتے ہیں امیر المومنین وہ لگام پکڑ کے آ رہے ہیں. یہ کیفیت دیکھ کر اللہ تعالیٰ ایسی ہلچل ان کے اندر پیدا کر دیا. اسی وقت چابیاں دے دیے، اسلام کے تحت میں وہ آ گیا. اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ ایسے اللہ کے محبوب بندوں کی یاد منانے کی اللہ ہم کو بھی توفیق عطا کیا ہے. ہم ایسی محفل میں بیٹھے تو محاسبہ کرو میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، ہو رہے ہیں، اللہ سے توبہ کرو، اللہ ضرور معاف کرے گا. اگر اچھائیاں ہمارے اندر ہو رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اے اللہ اس میں اور اضافہ کرے، اور اس میں اضافہ کرے. اگر خرابیاں ہو رہے ہیں تو محاسبہ کرو. ہم اہل طریق ہے، مجاہدہ کرنا، محاسبہ کرنا، مجاہدہ کرنا. جب ہم محاسبہ اور مجاہدہ کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا فضل ہم پر ہو جائے گا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. جب وہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ جس طرح ابھی ہم سنیں اللہ تعالیٰ کل بروز محشر انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے گا، ہماری نجات ہو جاتی. رسول اللہ کے چاہنے والوں کے ساتھ اگر ہم رہیں گے اللہ ان کو دیکھتے رہے گا، ہم پر رحم فرما دے گا. ہماری خواہش ہے تو پھر ان کے ساتھ کل بروز محشر ہم کو رہنا ہے تو ان کے حقیقی غلام بننا پڑے گا ہمارے کو دنیا میں. اللہ کا فضل ہے، غلامی کا پٹا اللہ ہمارے گردن پہ ڈال تو دیا ہے، بس ہم کو چاہیے کہ وہ غلامی کا پٹا صحیح طور پر ہم ڈال لیں، صحیح طور پر ہم ڈال لیں. یہ جھوٹ کی عادت کو ختم کرو، یہ جھوٹ کی عادت کو ختم کرو ہمارے اندر سے. آج ہم جس کی یاد منا رہے ہیں کون ہے؟ امام جعفر صادق، سچ بولنے والے. صادق یعنی سچ بولنے والے. ہم سچ بولنے والے کی یاد میں اللہ ہم کو جمع کیا ہے. دعا ہے اللہ سے اللہ ہم کو بھی سچا بنا دے، ہم کو بھی اللہ سچا بنا دے. یہ جھوٹ اگر ہم یہ عادت کو ہمارے اندر سے نکالیں گے اللہ کی لعنت بھی ہمارے اوپر نہیں آئے گی، رسول اللہ ہم کو اپنی امت سے بھی خارج نہیں کریں گے. جب یہ لعنت نہیں آئے گی، جب امت سے خارج ہم نہیں ہوں گے اللہ ہم کو اپنے اولیاء کی فہرست میں بھی ہم کو شامل کرے گا. بزرگوں ایسی محفل میں اللہ ہم کو لایا ہے، بس ایک ہی مقصد ہے ہمارا، اللہ والوں کا ایک ہی مقصد ہے، ہم ان کی محبت میں جمع ہوئے ہیں. کل اللہ بروز محشر اللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کوئی بندہ اللہ کی محبت کی خاطر کسی دوسرے بندے سے محبت کیا ہے، وہ بظاہر وہ اس بندے کو دیکھا نہیں ہے، یعنی ہم جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے نہیں ہیں، غریب نواز کو ہم دیکھے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی محبت کی خاطر ہم ان سے محبت کرتے ہیں. یہ دنیا میں دیکھے نہیں ہے تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ایک وقت لائے گا اللہ ضرور ان کا دیدار ہم کو عطا کرے گا. ایک وقت اللہ لائے گا جعفر صادق کا بھی دیدار ہوگا، ایک وقت لائے گا غریب نواز کا بھی اللہ ہم کو دیدار کرائے گا. ان کا دیدار اگر ہم کو ہو جائے گا، ان کی زبانوں سے اگر نکل جائے گا یہ میرا غلام ہے، تو پھر ہماری نجات پکی ہو جائے گی. اللہ ان کے غلامی پر ناز کرنے کے میں توفیق عطا فرما. غلامی سے ہم کو آزاد فرما، اے اللہ نفس کے غلامی سے ہم کو آزاد فرما، گناہوں سے بچ کر تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو نے ہم کو اپنے محبوبین کا غلام بنایا ہے، اے اللہ سچا غلام ہم کو بنا دے، اے اللہ عمل کرنے والا غلام ہم کو بنا دے. اے اللہ حال پہ جس طرح یہ چاہتے ہیں اللہ اس طرح حال ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ جس طرح حال ہم کو اس سے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ اس طرح ہمارے حال کو بنا دے. اے اللہ سوء فہم سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حال صحیح کے ساتھ حال صحیح بھی ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما. اس محفل کی بدولت جتنے اہل سلسلہ ہے اے اللہ جو غفلت میں ان کی غفلت کو دور فرما، صبحوں کو تیرے ذاکرین بندوں کی فہرست میں شامل فرما.
ہر وقت تیری یاد میں، تیری یافت میں، تیرے ذکر و شکر میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس محفل کے توسل سے اللہ ہمارے قلب و نظر سے معصیب اللہ کو نکال دو۔ اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما، اس محفل میں جتنے بھی حاضر ہوئے ہیں، جو اہل سلسلہ بیمار ہے سبوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں میں مبتلا ہے انہیں قرضوں سے نجات دے، جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما۔ اے پاک پروردگار جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد رکھتے ہیں ان کے اولاد کو نیک صالح بنا، بیویوں کو نیک صالحات سے بنا۔ اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کو پیروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جب تک جسم میں جان باقی ہے اس وقت تک پیروں کو راضی رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام خلفاء کو ہدایہ دین کے لیے منتخب فرما، سبوں کا شرح صدر فرما۔ اے اللہ سبوں کے اندر اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ سبوں کے اندر اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ سبوں کو تیرے محبوبین کے فیضان سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کی تو کامل مغفرت فرما، ہم سبوں کی تو کامل مغفرت فرما۔ ہمارے جسمی، قلبی، روحی، سری تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ واعف عنا یا کریم واغفر لنا یا رحیم، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہان کی رحمت ادھر بھی نظر کرم، او دو جہان کی رحمت ادھر بھی نظر کرم، گناہ گاروں کا کچھ ہو بھلا سلام علیہ، دیے ہنسی کا ذرا دو شاہ سلام علیہ، ہماری جان ہے تم پر فدا سلام علیہ، بنا کہ آپ کو خود خود پہ ہو گیا مفتون، بنا کہ آپ کو خود خود پہ ہو گیا مفتون، زبان حق پہ ہے صلی علی سلام علی، دیے ہنسی کا ذرا دو شاہ سلام علی، ہماری جان ہے تم پر فدا سلام علی، بلا لو جلد کے ہو بے قرار کو تسکین، بلا لو جلد کے ہو بے قرار کو تسکین، خبر لو غازی کی مولا، خبر لو نور کی مولا، خبر لو عارف کی مولا، ذرا سلام علیہ، دیے ہنسی کا ذرا دو شاہ سلام علیہ، ہماری جان ہے تم پر فدا سلام علیہ، سلامنا وصلاتنا وتنفيذ النبي المحترم، اللهم بلغ سلامنا وصلاتنا وتنفيذ النبي المحترم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بالخصوص سيدنا عبد القادر جيلاني رضي الله تعالى عنه کے مقدس کو پہنچے، خواجہ اعظم کے مقدس کے صادر پہنچے، مدیر مختار کاری نصیر الدین سراج نواز کی سراج جمیع اولیاء اللہ بالخصوص ہمارے
کے روح مقدس کو اس کا اجر پہنچے. اے اللہ بالخصوص ہمارے شہر کے روح مقدس کو اس کا اجر پہنچے. اے اللہ ان کی فیوزات سے ہم سبوں کو مالا مال فرما. اے اللہ ان کی فیوزات سے ہم سبوں کو مالا مال فرما. اے اللہ खाना भी